الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی، آج ماہ محرم کی غالباً 17 یا 18 تاریخ ہے۔ گزشتہ جمعہ چونکہ ایک مہمان آئے تھے تو انہوں نے اس وقت کی مناسبت سے جو بیان کرنا مناسب سمجھا وہ آپ کے سامنے انہوں نے گوش گزار کر دیا۔ آج آپ کے سامنے
حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو ہجرت کے چوتھے سال شعبان کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ غزوہ احد سے 1 سال بعد 4 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شعبان کے مہینے میں ولادت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گڑتی دی اور 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا اور ان کے بالوں کے برابر چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ یہی بہت بڑی سعادت ہے۔ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہمارے بیٹے کو فلاں نیک آدمی گڑتی دے، فلاں نیک آدمی ہماری بچی کو گڑتی دے، ان کا لعاب اس بچے کے یا اس بچی کے منہ میں چلا جائے۔ لوگ اس کے لیے نیک لوگوں کی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت، اتنی بڑی سعادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی کہ تمام انبیاء کے سردار اور اللہ کے محبوب ترین شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گڑتی حضرت حسین کو نصیب ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچی تھی جن کا نام تھا ام الفضل۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بیوی تھی۔ حضرت عباس نبی علیہ السلام کے چچا، ان کی بیوی بن گئی چچی۔ تو ان کو ایک خواب آیا، خواب تھا بڑا عجیب و غریب قسم کا، تو یہ بتاتے ہوئے بھی ڈرتی تھی، لیکن ہمت کر کے انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے خواب آیا ہے۔ تو خواب بڑا عجیب سا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں تم بتا دو کیا خواب ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا کچھ حصہ میری گود میں آ کے گر جاتا ہے، وہ آپ کے جسم سے الگ ہوتا ہے اور میرے پاس آ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، میری نسل میں سے کوئی ایک بچہ ہوگا جس کی پرورش تو کرے گی۔ چنانچہ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تھے، یہ پھر نبی علیہ السلام کی جو چچی تھی نا ام الفضل، ان کی پرورش میں گئے تھے۔ اس وقت ان کا بھی ایک بیٹا تھا، جس طرح وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی اسی طرح حضرت حسین کو بھی دودھ پلاتی تھی۔ اس طرح کر کے انہوں نے جو خواب دیکھی تھی اس کی تعبیر اس طرح مکمل ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی۔ پہلے بھی کئی جمعوں میں آپ ان کا نام سن چکے ہیں، میں نے کئی دفعہ ان کے حالات بھی بیان کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے راز کی باتیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی تھی، خاص طور پہ منافقین کے جو حالات تھے۔ نبی علیہ السلام کو تو ان کا کچھ پتہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے بارے میں بھی حضرت حذیفہ کو کئی باتیں بتائیں۔ امت کے اوپر جو فتنے آنے تھے اس کے بارے میں حضرت حذیفہ کو بتایا۔ بعد میں حضرت عمر فاروق بھی حضرت حذیفہ سے پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ ہاں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے۔ تو یہ اتنے قریبی جن کو نبی علیہ السلام نے راز کی باتیں بتائی تھیں، ایک دفعہ کافی عرصہ ہوا یہ نبی علیہ السلام کے پاس ہی نہیں آئے، تو ان کی والدہ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں اتنی دیر ہو گئی ہے، تم ان کے پاس گئے کیوں نہیں؟ جاؤ تم نبی علیہ السلام کے پاس۔ یہ گئے مغرب کی نماز کے وقت۔ اب آپ بھی جانتے ہیں کہ جب بندہ دیر سے ملنے کے لیے آنا تو تھوڑا شرماتا ہے،
اب ان کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ میں اتنی دیر کے بعد آیا ہوں نبی علیہ السلام کے پاس، تو اب یہ قریب نہیں جاتے تھے، شرم آتی تھی، ہچکچاہٹ آتی تھی۔ آخر کار مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد عشاء کا وقت ہو گیا، بس اسی کشمکش میں عشاء کا وقت ہو گیا۔ عشاء کی نماز پڑھی تو عشاء کی نماز کے بعد پھر یہ نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا حذیفہ ہے۔ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہیں بھی معاف کرے، تیری ماں کو بھی معاف کرے، اللہ تیری بھی بخشش کرے، تیری ماں کی بھی بخشش کرے۔ میرے پاس ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جس نے مجھے آ کے یہ خوشخبری دی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی اور میرے بیٹے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں۔ اب ان آگے وہ حضرت حذیفہ کی کیا گفتگو ہوئی، وہ تو پھر ظاہر ہے وہ دیر سے آئے تھے، انہوں نے اپنی بھی باتیں کی ہوں گی، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو یہ بتایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی اور میرے بیٹے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرداری عطا فرمائی۔ اس کے بارے میں ایک بات عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ میں نے ابھی بتایا نا 4 ہجری کو حضرت حسین کی ولادت ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی وفات کب ہوئی تھی؟ کس ہجری کو ہوئی تھی؟ 11 ہجری کو۔ 11 ہجری کو نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو 4 اور 11 کتنا فرق ہے؟ 7 کا۔ اب 7 سال کیا عمر ہے؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ بچہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوگا۔ 7 سالوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا ہوگا؟ کون سی جنگ لڑی ہوگی؟ کون سی دعوت کی ہوگی؟ کون سی تبلیغ کی ہوگی؟ 7 سال کے ہی ہیں نا، تو 7 سالوں میں ایک بچہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہے وہ دین کی بات سن سکتا ہے، لیکن آگے دین کی دعوت، دین کی تبلیغ اور دین کے لیے جہاد، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ تو ممکن ہے، ظاہر بات ہے کہ پھر انہوں نے آئندہ زمانے میں کچھ کرنا ہی تھا جس کی بنیاد پہ ان کو اتنی بڑی بشارت دی گئی۔ آئندہ زمانے میں کچھ کرنا تھا، اب تو ظاہر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا۔ آئندہ زمانوں میں انہوں نے کوئی ایسی قربانی کرنی تھی جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا، جس کی بنیاد پہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوگا۔ اور پھر قربانی دی کہ نہیں دی؟ نا، اپنے خاندان سمیت قربانی دی۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت بہت زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کو دم کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ دم۔ اور آپ فرماتے تھے یہ جو دم میں کر رہا ہوں نا حسن و حسین کو، یہ وہ دم ہے جو حضرت ابراہیم اپنے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل اور اسحاق کو کیا کرتے تھے۔ یہ وہ دم ہے۔ کتنی بڑی نسبت ہے اس دم کی کہ نبی علیہ السلام بھی کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام حسن و حسین کو کرتے تھے رضی اللہ عنہما، اور حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو کرتے تھے۔ وہ دم تو میں نے آپ کو بتایا تھا، امید ہے آپ کو یاد ہی ہوگا، لیکن پھر بتا دیتا ہوں۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو دم کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دم تھا جو نبی علیہ السلام بھی کرتے تھے، حضرت ابراہیم بھی کرتے تھے، کہ میں ان دونوں بچوں کو اللہ کے کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، میں ان دونوں بچوں کو اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر زہریلی چیز سے، ہر شیطان سے اور ہر لگ جانے والی نظر سے حفاظت فرمائے۔ یہ نبی علیہ السلام دم کرتے تھے کس کو؟ حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو۔ یہ دم آپ بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو کریں، اس لیے کہ نظر بد یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ آپ پہلے میں نے اس کی کافی وضاحت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نظر بد اتنی خطرناک چیز ہے کہ صحیح آدمی، نوجوان آدمی کو
ایک لمحے کے اندر قبر تک پہنچا دیتی ہے، اور ایک اچھے خاصے اونٹ کو ایک لمحے میں ہانڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ ہنڈیا کے اندر چلا جاتا ہے، وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ نظر یہ اتنی خطرناک ہے۔ آپ نے فرمایا تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں نہ سکتی، تقدیر کو آپ نے فرمایا اگر تقدیر سے بھی کوئی چیز آگے نکل سکتی ہوتی تو یہ نظر تھی۔ تقدیر، اگر کوئی چیز تقدیر سے بھی آگے نکل سکتی تو یہ نظر ایسی چیز تھی جو تقدیر سے بھی آگے نکل سکتی تھی، لیکن ظاہر ہے تقدیر سے کوئی چیز آگے نکل نہیں سکتی۔ تو بہرحال یہ دم نبی علیہ السلام کرتے تھے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ ضرور اپنے بچوں کو دم کرنا چاہیے تاکہ نظر بد سے، شیطان کے شر سے، ہر طرح کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ بچوں کی حفاظت فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں بچوں سے بڑی زیادہ محبت تھی، بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ حضرت حسین یہ صحابی رسول بھی ہیں اور اہل بیت میں سے بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں اور اہل نبی کے گھرانے میں سے بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہارے اوپر انعامات کیے، تمہیں کھلا رہا ہے، تمہیں پلا رہا ہے، تمہیں اتنے قیمتی اعضاء دیے۔ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہارے اوپر انعامات کیے، احسانات کیے، اور اللہ سے محبت کی وجہ سے مجھ محمد سے بھی محبت کرو، اس لیے کہ اس نے مجھے نبی بنایا، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا نا، اور اسی نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہارے اوپر انعامات کیے، اور اللہ سے ساتھ محبت کی وجہ سے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، اور میرے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے میرے اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرو، کہ وہ میرے اہل بیت ہیں، وہ میرے گھر والے ہیں، وہ میرے بچے ہیں، وہ میری بیٹیاں ہیں، وہ میری نسل ہے۔ تو اللہ کی محبت، اللہ کے انعامات کی وجہ سے اللہ سے محبت کرو، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ محمد سے محبت کرو، اور مجھ محمد سے محبت کرنے کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اس لیے ان سے کون پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ کبھی بھی ہم ان کے دشمنوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، کبھی بھی ہم ان کو دکھ دینے والوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو کہ یہ میرے ہیں، یہ مجھ میں سے ہیں، یہ میرا خون ہے، یہ مجھ میں سے نکلے ہیں، یہ میری نسل ہے۔ اس لیے ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہم ان کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ان سے نفرت کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ یہ بات مختلف روایات کے اندر بیان ہوئی ہے، مختلف روایات کے اندر جو بات بیان ہوئی وہ ساری اکٹھی کر کے میں آپ کو ایک ہی دفعہ سنا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے بعد دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا، ایک اس کتاب کو، اللہ کی کتاب کو جو اللہ نے میرے اوپر نازل کی، اور دوسرا میری سنت کو، میرے طریقے کو۔ دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا، اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو، اور میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو دو چیزوں کو نبی علیہ السلام نے اس انداز کے ساتھ بیان فرمایا کہ ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، اور ایک چیز کے بارے میں فرمایا کہ اس کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو اللہ کا کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کوئی گمراہ کرنے والا تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا، کوئی مکر کرنے والا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کو مضبوطی سے تھامو، اور میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا، اور میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ اور یہ بات آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی تھی کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ تو قرآن کو مضبوطی سے تھامو اور اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔
لیکن اس کا الٹ ہو گیا، قرآن کو بھی چھوڑ دیا اور اہل بیت کو بھی ذبح کر دیا۔ اب یہ کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ اہل بیت کے ساتھ کیا کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھرانے کے ساتھ کیا کیا گیا اور قرآن کے ساتھ کیا کیا گیا۔ امت کو اگر امت بننا ہے اور ایک مضبوط راستے کے اوپر چلنا ہے تو امت کو کبھی نہ کبھی قرآن و سنت کے اوپر آنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر امت یہ کہے کہ ہم امت پناہ اپنا برقرار رکھیں گے تو یہ بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس جمع ہونے کے لیے، متحد ہونے کے لیے اس چیز کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ کس پہ ہم اکٹھا ہو سکتے ہیں؟ کوئی چیز ایسی نہیں جس پہ ہم اکٹھے ہو سکیں سوائے قرآن مجید کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن ہے اور ایک میری سنت ہے، اور میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ لیکن جو نہیں نہ ڈرے، اللہ نے ان کو سزا بھی بڑی سخت دی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ کا سر مبارک کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد، کوفہ کا یہ گورنر تھا عبید اللہ، اس کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اور یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ حضرت حسین اہل بیت میں سے ہیں، آپ کا سر مبارک عبید اللہ کے سامنے، عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ اب وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ چھڑی کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار کے اوپر وہ چھڑی کو لگا رہا ہے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو انہوں نے پھر اس کو جھڑکا، بڑی سختی سے ساتھ جھڑکا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ چہرہ تو ہمارے نبی کے چہرے کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو، یہ سلوک کر رہے ہو۔ اب یہ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ عبید اللہ بن زیاد خود اس کو قتل کر دیا گیا۔ تاریخ میں ایک آدمی گزرا، اس کا نام ہے مختار ثقفی، یہ بھی بڑی متنازع شخصیت ہے، لیکن بہرحال جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیا تھا نا، اس نے ان سب سے بدلہ لینے کی کوشش کی اور لیا بھی۔ پھر اس نے اسی عبید اللہ بن زیاد کو بھی پکڑا اور بھی بہت سارے لوگوں کو پکڑا اور ان کو قتل کیا۔ اب جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک مسجد میں لایا گیا تھا، اسی طرح کس کا سر آیا؟ عبید اللہ کا، جس نے حضرت حسین کے ساتھ گستاخی والا معاملہ کیا۔ اب حالات تو ایک جیسے نہیں نہ رہتے۔ اللہ نے اگر کسی کو بادشاہ دی ہے، حکومت دی، تو صدا کی حکومت ہے، صدا کی بادشاہت ہے؟ نہیں، اللہ جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اب یہی جو حضرت حسین کے رضی اللہ تعالیٰ کا جس نے یہ سلوک کیا، اب اس کا سر مسجد کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کا سر مسجد کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کا سر مسجد کے اندر پڑا ہوا تھا تو اچانک شور مچ گیا کہ وہ آ گیا، تو لوگوں نے دیکھا پتہ نہیں کیا آ گیا، تو دیکھا سانپ آ گیا، اور وہ سانپ آتا ہے، وہ اس کے ناک کے اندر گھستا ہے، پھر سر کے اندر جا کے پھر باہر نکلتا ہے اس کے منہ کے راستے سے۔ 3 دفعہ یہ کرتا ہے، اس کے سر ناک کے سے جاتا ہے، منہ سے نکلتا ہے، ناک سے جاتا ہے، منہ سے نکلتا ہے، ناک سے جاتا ہے، منہ سے نکلتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اللہ نے دنیا میں ان کو ذلیل کر دیا، تو ہم کیسے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اور جو ان کی دشمنی کے اوپر خوش رہنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ عبید اللہ بن زیاد یہ کوفے کا گورنر تھا۔ اصل میں جو کوفے کا گورنر تھا وہ ایک صحابی رسول تھے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوفے کے گورنر تھے، لیکن یزید نے ان کو ہٹایا اور اس کی جگہ پہ عبید اللہ کو لگا دیا۔ اب اس کے لگائے ہوئے نے پھر یہ کام کیے ہیں، یہ چند چڑھائے ہیں پھر اس نے، کہ پہلے چھڑی کے ساتھ یہ کرتا رہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے ساتھ، پھر اللہ نے اس کو دنیا میں ہی ذلیل و رسوا کیا، سب نے اس کا انجام دیکھا۔ مسجد میں پڑا ہوا تھا، سانپ آیا، اس کے ناک سے داخل ہوتا گیا، 3 دفعہ پھر اس کے ناک سے داخل ہوتے ہی نکلا۔
یہ دنیا میں اللہ نے سزا دی، آخرت میں اب دیکھیں اس کے ساتھ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو کس کس عذاب سے گزارتا ہے، یہ اب اللہ جانے تو وہ جانے۔ تو بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کو بڑی محبت تھی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے بہت اختصار کے ساتھ چیزوں کو بیان کیا ہے، اس وجہ سے کہ یہ جو کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے جتنا بڑا ہوتا ہے اس میں اتنے زیادہ جھوٹ ہوتے ہیں، یہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں۔ کوئی واقعہ جتنا بڑا جتنا مشہور ہوگا اس میں اتنا ہی جھوٹ ہوگا۔ اس کی ایک مثال یہ کربلا کا واقعہ ہے، اور اگر اس سے پیچھے جائیں تو واقعہ معراج ہے۔ اب واقعہ معراج میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن لوگوں نے ایسی ایسی کہانیاں اندر بنائی ہے کہ آدمی سوچ کے حیران ہو جاتا ہے۔ چونکہ بڑا واقعہ تھا، زمین سے آسمان پہ جانا، وہ ساتوں آسمان کی سیر کرنا، اللہ سے ملاقات ایک رات کے اندر، پھر مسجد اقصیٰ میں جا کے تمام انبیاء کو نمازیں پڑھانا، یہ پھر واپس بھی آ جانا ایک ہی رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر، عجیب بات نہیں ہے یہ؟ تو لوگوں نے اس میں عجیب و غریب واقعات شامل کیے ہیں، عجیب و غریب روایتیں ہیں۔ اسی طرح کربلا بہت بڑا واقعہ ہے، اس میں بھی لوگوں نے عجیب و غریب کہانیاں اور کیا کیا اس میں شامل کیا ہوا ہے۔ ہم صرف اتنی بات بتانا اچھا سمجھتے ہیں جو بات صحیح طریقے کے ساتھ ثابت ہے، جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اب جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں بالکل صحیح باتیں ہیں، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے۔ اب اس واقعے کی جو تفصیل ہوتی ہے کہ فلاں طریق کو نکلے تو یہ ہوا، پھر راستے میں یہ ہوا، فلاں کے ساتھ یہ بات ہوئی، اس کے ساتھ یہ بات، اب یہ تاریخی باتیں ہیں، اس میں پھر صحیح غلط ہر طرح کی باتیں آ جاتی ہیں، لیکن ہم صرف وہی باتیں بتانا مناسب سمجھتے ہیں جو بالکل ٹھیک ہیں، جن میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے میں نے حضرت حسین کے سر مبارک کی بات کی، عبید اللہ بن زیاد کے سر کی بات کی، اس طرح اس سے پہلے جو میں نے روایات بیان بالکل صحیح روایتیں، اس میں کسی قسم کا کوئی ضعف نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان بچوں کے ساتھ، حضرت حسن و حسین کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ آپ ان کی وجہ سے نمازوں کو بھی لمبا کر دیتے تھے، اگر یہ خطبے کے دوران آ جاتے تو آپ خطبہ چھوڑ کے ان کو اٹھانے کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے۔ اگر تم ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامو میں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، اور میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان اہل بیت کے ساتھ ہی جنت کے اندر اکٹھا فرمائے، ہمیں ان کی صحبت نصیب فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔